قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ قمریاں ہیں ذوق میں ڈالے ہوئے سر توک میں، کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ، چڑیاں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے والے دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود ڈائریکٹ میرے روضے کے اندر فوری طور پر مجھے پہنچایا جاتا اور میں ان کے پڑھے ہوئے درود کو قبول کرتا۔ بزرگان دین کا اصول رہا ہے کہ جمعے والا دن درود پاک کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ 11,000 بار اور مختصر سے مختصر 2100 بار ہر جمعے کو درود پاک پڑھا جاتا تھا۔ اور آپ سے سن رکھا ہوگا کہ ایک حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد جہاں آپ نے نماز پڑھی وہیں بیٹھ کر اگر کوئی 80 بار مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرمایا اللہ پاک 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ یوں چاہتا ہے کہ اس کی جنت میری جنت کے قریب ہو، آپ سارے چاہتے ہیں نا؟ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی، توجہ دینا میری بات کی طرف، ایمان تازہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے، دو صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ربیعہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سنبھالنے میں، وضو کرانے میں اور پیشاب پخانہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کے ڈھیلوں کا بندوبست کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا لقب صحابہ کرام نے صاحب النعلین والسواک رکھا ہوا تھا کہ یہ وہ صحابی ہے جو حضور کی جوتی کو بغل میں سنبھالتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک نرم کر کے دیتا۔ حضرت ربیعہ وضو کرا رہے تھے۔ اچھا، وضو کے مستحبات میں ہیں کہ آدمی خود وضو کرے۔ علماء حضرات بیٹھے ہیں، سمجھیں گے میری اس بات کو کہ آدمی خود وضو کرے، یہ وضو کا مستحب ہے۔ لیکن علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اپنے ماں باپ کو، پیر و مرشد کو، بڑے کو، بیمار کو، مریض کو، زیادہ عمر والے کو اگر کو وضو کرا دے تو اللہ اس کو بھی اجر و ثواب میں ضرور حصہ دیتا۔ حضرت ربیعہ وضو کرا رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دھو کے فارغ ہوئے تو رحمت کا دریا موج میں آیا۔ کہا ربیعہ آج منگ میرے کو لکی منگنا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، چپ کر کے نہیں بیٹھا کرو، بولتے رہا کرو، آپ بولو گے میں بھی بولتا رہوں۔ رحمت کا دریا موج میں آیا، کہا ربیعہ آج منگ میرے کو لکی منگنا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اگر دن میں کئی بار آپ کو نہ دیکھی تو سکون نہیں آتا،
گھر بھی جاتا ہوں تو پھر پلٹ کے آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں، سکون نہیں آتا، سوچتا ہوں جب عالم محشر میں آپ کی جنت کہاں ہوگی، میں غریب کی جنت کہاں ہوگی، تو وہاں آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ میں اس جنت کو کیا کرنا جس میں آپ کی زیارت نہ ہو؟ توجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک بات یہ کہی جو میں نے ابھی آپ سے کہی کہ مجھ پر کثرت سے جمعہ والے دن درود پڑھنا شروع کر دے، اللہ تیری جنت کو میری جنت کے قریب کر دے، اور جب تو چاہے گا اللہ میرا دیدار تجھے نصیب کر دے گا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ہاں راتوں کو جاگنا تو شروع کر دے، راتوں کو مانگنا تو شروع کر دے، جاگنا تو شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تیری جنت اور میری جنت کو قریب کر دے گا۔ ایک دفعہ پھر سارے ساتھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اصحاب محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواج محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی احباب محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اولاد محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اسباط محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اقوال محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اعمال محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اظہار محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اسرار محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی رأس محمد، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی رأس محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اشعار محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی جبین محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی انف محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی وجہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی عیون محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اذنین محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی شفتین محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی لسان محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اسنان محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی کتفین محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی یدین محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی رجلین محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی صدر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی قلب محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی روح محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی بطن محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی ظہر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی ظہر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی فجر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی عصر محمد۔ زور زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہم صلی علی محمد وعلی ذکر محمد وعلی فکر محمد وعلی قدر محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی صدیق محمد صدق محمد مصدق محمد. اللہم صلی علی لعیق محمد رفیق محمد عتیق محمد وزیر محمد شہید محمد. زور سے صلی اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی فاروق محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی عثمان محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد زکی محمد تقی محمد نقی محمد ولی محمد. اللہم صلی علی حسنین محمد. اللہم صلی علی وزیرین محمد. اللہم صلی علی قبر محمد. زور سے زور سے. اللہم صلی علی حیات محمد. اللہم صلی علی امانت محمد دیانت محمد سیادت محمد قیادت محمد سخاوت محمد امامت محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی شہر محمد. لا اقسم بہذا البلد. اللہم صلی علی محمد وعلی شہر محمد وعلی بدر محمد وعلی احد محمد. اللہم صلی علی قدم محمد قدوم محمد. اللہم صلی علی مشاط محمد. اللہم صلی علی قعود محمد. اللہم صلی علی رکوع محمد. اللہم صلی علی سجود محمد. اللہم صلی علی سریر محمد نوم محمد. اللہم صلی علی سرور محمد. اللہم صلی علی شعر شعور محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمود محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ زندہ باد، امام مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ تکبیر. آؤ آج ہم سلام بھی پڑھتے ہیں. سلام پڑھنا واجب ہے، جس طرح درود پڑھنا واجب ہے سلام پڑھ. ہم پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، مناتے ہیں. فرق اتنا ہے ہم سلام گاتے نہیں. ہم سلام پڑھتے ہیں. کہو ہم سلام قائل ہیں، مانتے ہیں، واجب ہے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. الحمدللہ ہمارے پاس درود بھی آسمان والا ہے، سلام بھی آسمان والا ہے. نہ ہم ہندوستان پاکستان والا درود پڑھتے ہیں، نہ ہم ہندوستان پاکستان والا سلام پڑھتے ہیں، نہ ایران والا سلام پڑھتے ہیں. ہمارا درود بھی اوپر سے آیا ہے، ہمارا سلام بھی اوپر سے. آپ مانتے ہو نا درود و سلام؟ جو درود کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو سلام کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. جو درود پڑھتا نہیں وہ بھی بے ایمان ہے، جو سلام پڑھتا نہیں وہ بھی بے ایمان ہے. بس فرق ہے کہ ہم درود بھی آسمان والا پڑھتے ہیں اور ہم سلام بھی آسمان والا. آپ سارے نماز پڑھتے ہیں؟ کہو الحمدللہ زور سے زور سے. یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے، ٹھیک ہے؟ جمعہ آخری ہے لیکن شان میں سب سے بڑا ہے. توجہ ہے آخری لیکن شان میں سب سے بڑا ہے. معلوم ہوتا ہے آخر میں آنے سے شان گھٹتی نہیں بلکہ شان بڑھتی. توجہ دیں گے تو میرے نقطے سمجھ آئیں گے. جمعہ آخری ہے، شان میں سب سے بڑا ہے. آخر میں آنے سے شان گھٹتی نہیں بڑھتی ہے. میرے آقا نے فرمایا آدم گارے میں تھے، میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا گیا تھا، لیکن آیا میں سب سے آخر میں.
شان گھٹی کے بڑھی، زور سے کہو۔ نبوت الگ ہے، ختم نبوت الگ ہے۔ نبوت تو پہلے دن مل گئی تھی، ابھی آدم نہیں آئے تھے۔ ختم نبوت کا تو میڈل اللہ نے خود پھر اپنے ہاتھوں سے گلے میں ڈالا ہے۔ یہ وہ پگ ہے جو اللہ نے میرے پاک نبی کے سر پہ خود رکھی۔ نبوت الگ ہے، ختم نبوت الگ ہے۔ آخر میں آئے، شان گھٹی کے بڑھی۔ ابھی یہ 21 رمضان حضرت علی کی شہادت کا دن گزرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ پہلے کیوں نہیں بنے؟ پہلے بنتے، لوگوں نے خلافت کو چھین لیا۔ اللہ کی قسم ہے، پہلے آتے تو شاید وہ شان نہ ملتی، آخر میں آئے تو وہ شان ملی حضرت علی کو جو اس لین میں پہلوں کو نہیں ملی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی لین ہے۔ حضور آخر میں کیوں آئے؟ خود قرآن کہتا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو نا، جتنے، کبھی آپ لوگوں نے اپنی شان نہیں جانی ہم کیا ہیں۔ قیامت والے دن ساری پرانی امتوں کا اللہ آپ کو گواہ بنائے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو نا، اللہ آپ کو گواہ بنائے۔ اللہ پرانی امتوں سے پوچھیں گے، پرانے نبیوں سے پوچھیں گے، تم نے میرے حق ادا کیے؟ پرانی امتیں کہیں گی اللہ کیے، نبی بھی کہیں گے اللہ ہم نے کیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کہیں گے گواہ لاؤ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ دوسرے سپارے کی دوسری آیت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یا اللہ ہم سب نے حق ادا کیا، اللہ کہیں گے کوئی گواہ لاؤ۔ قرآن کہتا ہے پرانی امتیں اور پرانے نبی ادھر ادھر دیکھیں گے کس کو گواہ بنا کے کھڑا کریں۔ چلتے چلتے پرانی امتوں کی نظریں آپ پر پڑیں گی، اس امت کو کھڑا کر دیں گے اللہ ان سے ہماری گواہی لے لے۔ اللہ کہیں گے یہ تو بعد میں آئے تھے، تم تو پہلے گزرے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھے، موقع کا گواہ ہو۔ یہ تو موقع کے گواہ نہیں، انہوں نے تمہیں دیکھا نہیں، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح۔ اللہ ہم سے پوچھے گا تم گواہی دیتے ہو کہ نہیں؟ ہم کہیں گے اللہ ہم گواہ ہیں۔ اللہ کہے گا بعد میں آئے ہو، گواہ کیسی؟ ہم بولیں گے اللہ ہم نے تیرے قرآن میں پڑھا تھا، ہم نے تیرے نبی پاک کی زبان سے سنا تھا۔ بے شک آنکھوں کا گواہ، موقع کا گواہ ہم نہیں، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ کبھی موقع کا گواہ غلطی کر جائے، لیکن ہم نے جس نبی کی زبان سے سنا ہے اس نبی کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکلا۔ میں انگلینڈ میں گیا، بیان کر رہا تھا، ایک آدمی مجھ سے سوال کرتا ہے قاری صاحب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیسے مانتے ہو؟ آپ نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیسے جنت کو مانتے ہو؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیسے مانتے ہو؟ قیامت کے دن کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیسے اور کیوں مانتے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو نے ہانگ کانگ دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مانتا ہے ہانگ کانگ ہے دنیا میں؟ کہنے لگا میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا پاکستان کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا دیکھا نہیں۔ مانتے ہو کہ پاکستان ہے؟ مانتا ہوں پاکستان ہے۔ میں نے کہا سعودی عرب کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مانتے ہو کہ سعودی عرب اس دھرتی پہ کوئی ملک ہے؟ کہتا ہے جی میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے مانتے ہو؟ کہتا ہے ٹی وی میں دیکھا ہے، اخباروں میں دیکھا ہے، جو دیکھ کے آئے ہیں انہوں نے
نے بتایا ہے یہ ملک ہے۔ میں نے کہا او اللہ کا بندہ، ٹی وی والے سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ؟ وہ کہنے لگا کبھی سچ کبھی جھوٹ۔ اخبار والے سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ؟ کہنے لگا کبھی سچ کبھی جھوٹ۔ میں نے کہا جو دیکھ کے آئے ہیں وہ حقیقت کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا کبھی سچ کبھی جھوٹ۔ میں نے کہا ہمیں جس ہستی نے بتایا ہے اللہ ہے، ہمیں جس ہستی نے بتایا ہے اللہ کا قرآن ہے، جس ہستی نے بتایا جنت ہے، جس ہستی نے بتایا قیامت کا دن ہے، جس ہستی نے بتایا جہنم ہے، جس ہستی نے بتایا جبریل و میکائیل ہیں، اس ہستی کی زبان پر تو کبھی جھوٹ کے سوا کچھ آیا نہیں۔ جان کا دشمن ہے ابو جہل، عزت کا دشمن ہے ابو جہل، لیکن تنہائی میں بھی پوچھنے والا جب کوئی پوچھتا ابو جہل سچ بتا محمد سچا ہے کہ نہیں؟ کہو صلی اللہ، زور سے زور، سچا ہے کہ نہیں؟ ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا۔ کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا نہ سن رہا، اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو محمد ہے سچا۔ مانتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے مانوں گا جو چودھری کون کہے گا، مکے کا وڈیرا کون کہے گا؟ اس پاک نبی نے بتایا، اس پاک نبی نے جو دنیا میں سب سے بڑا سچ۔ آؤ آج مل کے ہم سلام بھی پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہو؟ میں نے پوچھا تھا، پڑھتے ہو نا؟ کہو الحمدللہ، اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آخر میں حضرت علی پہ آتا ہوں، میں بات کروں گا۔ میں نے جو بات چھیڑی تھی حضرت علی کی، آئے بنائے خلیفہ سب سے بعد میں، شکر ہے چوتھا نمبر مل گیا ہے۔ کہو شکر ہے چوتھا نمبر مل گیا ہے۔ اگر خلافت گھروں میں بانٹی جاتی تو حضرت علی کے بڑے بھائی موجود تھے، پھر ان کو ملتی، پھر ان کو ملتی، پھر دوسروں کو ملتی، پھر تیسروں کو ملتی، قیامت تک حضرت علی کا نمبر ہی نہیں آنا تھا، اتنے قریشی تھے۔ کبھی پڑھا ہے حضرت علی کے کتنے بڑے بھائی تھے حضرت علی سے؟ نہیں پتہ، خلافت ادھر چلی جاتی۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے، ابو بکر پہلے خلیفہ بن گئے تو حضرت علی کا چوتھا نمبر آ گیا، اور دیا بھی اس لیے کہ یہ گواہ ہیں۔ ابو بکر تو پہلا خلیفہ ہے، ہاں کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی کو کھڑا کر دو، پوچھ لو میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ روضہ پاک میں حضرت ابو بکر صدیق کو کس نے سلایا تھا موت کے بعد؟ کبھی تاریخ پڑھو، کبھی احادیث کی کتابیں پڑھو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تو اتنا کہا تھا، پوچھا گیا امیر المومنین کہاں دفن کرنا ہے؟ توجہ ہے؟ کہا بابا ایسا کرنا، غسل دے کر کفن دے کر چارپائی روضہ پاک کے دروازے پہ جا کے رکھ دینا۔ اگلی بات سننے والی ہے۔ پھر کہا کہ آواز دے کر پوچھنا ابو بکر کو لائے ہیں کہاں دفن کریں؟ اندر سے جو حکم آئے وہاں دفن کر دینا۔ لا کر رکھا گیا۔ کبھی پوچھا کس نے؟ حضرت علی نے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ ابو بکر کو لائے ہیں کہاں دفن کرنا ہے؟ اندر سے جواب آیا، یار نال سوا چلو۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ دروازہ ایسے خود بخود چٹک کر کے کھل گیا۔ قبر پاک میں سلانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت علی تھے، حضرت ابو بکر صدیق۔ ہائے 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 کہاں جائیں، لوگوں نے ہمارے دماغ ہی خراب کر دیے۔ حضرت فاطمہ کا جب وصال ہوا ہے نا، انتقال ہوا ہے، حضرت فاطمہ کو غسل حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے دیا۔ حضرت اسماء بنت امیس ان کا نام تھا۔ بعد میں انہوں نے حضرت علی سے نکاح کیا، حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا۔ اور جانتے ہو حضرت فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھا. تمہیں یہ ذاکر اس طرف آنے نہیں دیتے، بتاتے ہی نہیں. حضرت علی نے ہاتھ پکڑ کر آگے کیا کہ آپ کا حق ہے فاطمہ کا جنازہ پڑھا. سلام پڑھیں، یعنی سارے بولو گے تو میں پڑھتا ہوں، ناراض ہو تو بس کر دیتے. اللہ اکبر، یہ نماز ہے اللہ کی کبریائی. کھڑے ہو کے کرتے ہو بیٹھ کے؟ زور سے زور سے. یہ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر. کھڑے ہو کے، سچی گل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہ کی ثنا ہے. اللہ کی کیا ہے؟ زور سے بولو. کھڑے ہو کے پڑھتے ہو بیٹھ کے؟ بیٹھتے ہو کھڑے ہو کے پڑھتے ہو بیٹھ کے؟ زور سے بولو، سچی گل ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ اللہ کی شان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حدیث میں فرمایا گیا یہ میرے اور اللہ کہتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان میں راز کی بات ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دعا ہے، ایسے ہی نا، یہ دعا ہے نا. اللہ کہتے ہیں میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، اب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، یہ جو مانگے گا گواہ ہو جاؤ اس کو دوں گا. اب آپ نے کہا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم. اللہ کی تسبیح ہے. یہ کھڑے ہو کے کس میں پڑھتے ہو؟ رکوع میں کھڑے ہو کے؟ زور سے بولو، زور سے. رکوع کیا ہے؟ گھٹنے کمر ایسے کر لو. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. ایک حدیث میں آیا اللہم ربنا ولک الحمد. ایک حدیث میں آیا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. میرے پاک نبی نماز پڑھا رہے ہیں، جب اس تسبیح کا ٹائم آیا ایک صحابی پیچھے کھڑے ہیں، وہ زور سے پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. میرے پاک نبی کے کانوں تک آواز جا پہنچی. سلام پھیرا، میرے پاک نبی نے نمازیوں کی طرف منہ پھیرا، بولا کون دیوانہ تھا وہ کھڑا ہو جائے. کس نے یہ جملہ بولا؟ وہ ڈرتے ڈرتے کھڑا ہوا، کہیں میں زیادتی تو نہیں کر بیٹھا، کہیں اپنی طرف سے جملہ تو نہیں ملا بیٹھا. وہ ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ڈر نہیں، تو نے ایسا جملہ بولا میں نماز میں دیکھ رہا تھا اللہ کے 70 فرشتے اس کا اجر لکھنے میں لگے ہوئے تھے، اس کا ثواب لکھنے میں لگے ہوئے تھے. میں نے سلام پھیر لیا لیکن اس وقت تک اس کا ثواب پورا نہیں لکھ پائے. ہم نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں. ہم تو تراویح میں بھی حافظ ایسے ڈھونڈتے ہیں، بس مرغی کا دانہ جیسے چگ رہا ہو نا، جیسے مرغی چگ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ واجب ہے نماز میں. اور جانتے ہو واجب رہ جائے تو سجدہ سہو ہے، غلطی ہے، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہے. ربنا لک الحمد یہ کھڑا ہونا واجب ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے بندے. اللہ اکبر. سجدے میں گئے، کیا پڑھا؟ زور سے زور سے. سبحان ربی اللہ. اللہ کہتے ہیں یہ میری تسبیح ہے. سجدے میں چلے جاؤ، پورے جسم کو جھکا دو. اب آپ نے کہا اللہ اکبر، اٹھ بیٹھے 2 سجدوں کے درمیان. میرے پاک نبی نے دعا سکھائی، کبھی یاد کر لو. ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے 2 سجدوں کے درمیان میں دعا کی عادت ڈال لی، رزق اللہ اتنا گھر میں دے گا سنبھال نہیں سکے گا.
ہم تو پڑھتے ہی کوئی. آپ لفظ ہوتے یاد کر سو. میں آگے چلتا ہوں اس لیے کہ میں یہاں بیٹھ گیا تو میں سلام نہیں پڑھ سکوں گا. ٹھیک ہے, یہاں تک آئے. اب اتحیات میں بیٹھ گئے, آپ کھڑے ہونے لگے, امام کھڑا ہونے لگا, پیچھے سے نمازی بولا سبحان اللہ. امام صاحب غلطی ہو گئی ہے, بیٹھ جاؤ. ایسا ہی نا, غلطی ہو گئی ہے, بیٹھ جاؤ. اللہ کہتے امام صاحب بیٹھ جاؤ, تسبیح کرنے کا وقت آیا میرا, کھڑے ہو کے کرو. میری تعریفیں کرنے کا ٹائم آیا تو کھڑے ہو کے کرو. میری تسبیحاں پڑھنے کا ٹائم آیا تو رکوع میں چلے جاؤ. میری تسبیح پڑھنے کا ٹائم آیا تو سجدے میں چلے جاؤ. جانتے ہو تشہد کیا ہے؟ یہ تو میرے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا وقت ہے. اللہ کہتے ہیں میری شان جب بھی کرو کھڑے ہو کے کرو, اور میرے نبی پر جب بھی درود و سلام پڑھو بیٹھ کے پڑھو. یہ ادب ہے. میری تعریف زور سے کرو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر. التحیات زور سے نہ پڑھنا. اللہ جی کیوں؟ فرمایا میرے نبی پر سلام پڑھنا ہے. او ویاڑی والو, جو اللہ تمہیں کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنے دیتا, وہ تمہیں مدینے میں جا کر یہ شور کرنے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ پاکستان دا نا ہی تسی کالا کر دیتا ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ رکھو, یہ نعرے بازیاں یہاں کرو, مدینے میں نہیں. وہاں تو اونچا بولو, عمل برباد ہیں. وہی تو ایک دھرتی پہ جگہ ہے جو ادب والی. وہاں تو جبریل بھی ادب سے آتا ہے, وہاں تو جنید اور بایزید کا بھی سر ادب سے جھک جاتا ہے. وہاں تو امام بخاری پہ کی قلم پر مکھی بیٹھی ہو تو نہیں اٹھاتے, کہتے ہیں یہ مکھی مدینے کی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ حدیث کا درس دے رہے تھے, بچھو نے کاٹا 17 ڈنگ مارے. کتنے؟ 17 ڈنگ بچھو نے, ہلے نہیں. درس ختم ہوا, شاگردوں سے کہا میری قمیض اتارو. اتاری تو بچھو پھر رہا تھا, 17 جگہ ڈنگ مارے. شاگردوں نے کہا حضرت آپ درس ختم کر دیتے, ہل جاتے, کسی شاگرد کو بتا دے. کہا کہ دیکھتے نہیں ہو بیٹھا کہاں. یہ تو ادب کی جگہ ہے کہ جہاں تو پاؤں ہلانا بھی بے ادبی ہے. میں کیسے تمہیں بتاتا کہ بچھو ڈنگ مار. یہ ہماری سیاسی لوگ وہاں بھی پہنچ گئے, پوری دنیا میں پاکستان کا نام کالا. اللہ ہدایت دے, آمین کہتے. خیر, میں اپنی بات پہ ہوں. کہا میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنے کا ٹائم آیا ہے, بیٹھ جا, بیٹھ جا. عبدہ و رسولہ کہہ کر آپ نے تیسری رکعت میں اٹھنا تھا, آپ نے درود شروع کر لیا. ٹھیک ہے, آپ بھول گئے, سمجھا دوسری رکعت ہے, آپ نے درود شروع کر لیا, تیسری کے لیے اٹھنا تھا. اب بھی بزرگان دین نے لکھا کہ آپ پر سجدہ سہو واجب ہو گیا. کیوں؟ کہ نبی پر درود غلطی سے نہیں پڑھتے, ایمان سے پڑھتے ہیں, یقین سے پڑھتے ہیں, جان دو. یہاں غلطی کیوں کر رہا ہے؟ نبی پر درود غلطی سے پڑھا جاتا ہے. زور سے سبحان اللہ. ہم تو آج کل ایک دوسرے کہتے ہیں جی میں تینوں ساڑ رہا سا, تاں اسپیکر سلام پڑھ رہے ہیں, دیوبندی بھابی سڑ جائے. یہ درود و سلام ساڑنے کے لیے ہوتا ہے کہ ثواب کے لیے ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بولو. اب آئیں, یہ سلام آیا کیسے؟ توجہ دیں گے بات سمجھ آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج پہ لے گئے. اللہ لے گیا. زور سے بولو اللہ, زور سے بولو اللہ. وہ قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لحظے میں کہیں کہ میں ساتوں آسمان کی سیر کر آیا ہوں؟ ہو سکتا؟ کہا ہو سکتا ہے. پوچھنے والا کہتا کیسے ہو سکتا؟
کہا وہ جبریل ایک لحظے میں اوپر سے آ سکتا ہے؟ وہ جبریل قرآن لے کے ایک لحظے میں اوپر سے آ سکتا ہے؟ اگر وہ آ سکتا ہے تو نیچے والا اوپر نہیں جا سکتا۔ نہ وہ خود آتا ہے نہ یہ خود گئے ہیں، اس کو بھی وہ بھیجتا ہے، ان کو بھی وہ لے گیا ہے، جو لے جانے والا ہے اس کے اندر طاقت اور قدرت۔ کہو سبحان اللہ۔ معراج پہ گئے نا؟ حدیثوں میں آتا ہے جب دربار خداوندی میں آقا پہنچے تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود ہی جاتے جاتے جھکتے ہوئے کہا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ حضور نے پڑھا۔ کس نے پڑھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ گویا کہ کہہ رہے تھے اللہ کہ جب بیلی بیلی کو لواندا ہے، دوست دوست کو لواندا ہے، یار یار کو لواندا ہے، کوئی تحفے تے ہدیے لے کے آتا ہے، اللہ میں بھی تیرے دربار میں ہدیے لایا ہوں، اور یہ ہدیے ایسے ہیں جو تیرے دربار میں نہیں ملتے۔ اللہ کہنے لگے میرے محبوب کیا لائے ہو، اور وہ کون سی چیز ہے جو میرے دربار میں نہیں ملتی؟ کہا التحیات للہ۔ اللہ میں اپنی ساری قولی عبادتوں کا ڈھیر اور پنڈ بن کے تیرے دربار وچ لے آیا۔ تو کسی کی تعریف کرے نہ کرے، کوئی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن بندے پر تیری تعریف کرنا واجب ہے۔ اللہ میں نے جتنی تیری تعریفیں زبان سے کی، تحیتاً طیبہ، وہ ساری تحیات ساری تعریفیں پنڈ بن کے تیرے دربار میں لایا ہوں اور نظر کرنے آیا ہوں، اللہ اس کو قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب قبول ہے، اور آئے ہو کیا لائے ہو؟ فرمایا والصلوات۔ کہو نا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ نماز پڑھو گے میری یہ باتیں یاد آئیں گی۔ والصلوات، زور سے بولو، والصلوات۔ اللہ تو کسی کے آگے قیام کرنے سے پاک ہے، رکوع کرنے سے پاک ہے، سجدے کرنے سے پاک ہے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے پاک ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے پاک۔ پڑھ لو سبحانک اللہم، پڑھو۔ مانا ہے اللہ تو پاک ہے۔ کبھی سوچو کن چیزوں سے پاک ہے؟ وہ ایسے کرنے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ خاندان سے پاک ہے، وہ رشتہ داریوں سے پاک ہے، وہ نانا دادا سے پاک ہے، وہ پوتے دوہتوں سے پاک ہے۔ اللہ ہر چیز سے پاک۔ والطیبات، پڑھو، التحیات للہ۔ اللہ ایک تو قولی عبادتوں کی پنڈ بن کے تیرے دربار میں لایا ہوں، اور دوسرا بدنی عبادتیں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری تیرے دربار میں حاضر کرنے آیا ہوں۔ فرمایا قبول ہے۔ تیسری چیز کیا لائے ہو؟ فرمایا والطیبات۔ آئے زور سے بولو۔ ہاں ایتھے ہن تھوڑا جہا تانوں بھی ٹیکا لاواں، ناراض نہ ہویا جے۔ والطیبات، اللہ میں نے جب بھی بکرا دیا تیرے نام کا دیا، جب بھی چھترا لیلا مینڈھا دیا تیرے نام کا دیا، جب بھی دودھ دیا بابیاں دے نا تے نہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ جس ویلے شامی پیالہ گلاس دودھ دا پین لگو، تھوڑا سوچ لیا کرو اللہ آیا کتھوں ہے۔ مجھ دا رنگ کالا، او دے پیشاب دا رنگ پیلا، او دے گوبر دا رنگ ساوا، مجھ دا اپنا رنگ کالا، لیکن انہاں ساریاں رنگاں وچوں تھوڑے واسطے سفید رنگ دا نہ کالے نو سفید وچ ملن دیتا، نہ ساوے نو سفید وچ ملن دیتا، نہ پیلے نو سفید
وچ ملن دیتا، 4 پکھے اندر لا دیتے، ایک وچ دودھ بن رہا ہے، ایک وچ خون بن رہا ہے، ایک وچ پیشاب بن رہا ہے، ایک وچ گوبر بن رہا، پھر بھی میرا بندہ تو نہ سمجھے، دیون والا میں، پکھے لاون والا میں، فرق کر کے دین والا میں، پھر تیری مرضی 11ویں دا دن آیا تو کسی اور بابے دے نا تے دے چڑھے، یہ تیری مرضی، لابانن خالصن، دنیا وچ جیڑا بھی پیویں یا پانی والا ہوئے گا، لیکن میں مجھ وچوں تینوں خالص دنا، خالص چاول میں تینوں دتے، تو پکا کے بابیاں دے ناتے دیگاں دے دتیاں، بکرے میں دیتے، تو چڑھاوے چڑھا دیتے، لیلے تے دمبے تے مجھا تے گاواں تے داند میں دیتے، تو جا کے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، حرام حرام حرام۔ قرآن میں اللہ نے کیا مردار حرام ہے، ایسے ہی ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر دا گوشت ہر شے حرام ہے، خون حرام ہے، یہ چھوٹے حرام نے، پھر فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ، غیر دے نا تے دیں گا، یہ پہلے 3 اس تو چھوٹے حرام نے، وہ بڑا حرام، یہ قرآن دی ترتیب ہے۔ التحیات للہ، نماز پڑھ دیو ذرا سوچیا کریا جے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، اللہ میں تیرے واسطے لے کے آیا، توجہ ہے، ایک کہہ کے ہجے فارغ ہوئے نے، ادھروں جواب آیا، کدھروں ادھروں، بولو زور نال، السلام علیکہ ایوہ النبی، ہائے زور نال بولو، السلام علیکہ ایوہ النبی، السلام علیکہ ایوہ النبی۔ میرا محبوب، اگر آپ میرے دربار میں ایسے ہدیے اور تحفے لائے ہو تو میں بھی ایسا ہدیہ دیتا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ وہ کیا ہے میں جھولی پھیلاؤں؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جھولی پھیلاؤ، السلام علیکہ، پڑھو ایوہ النبی، یہ دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بندہ پوچھتا ہے کہ جب باتیں ہو رہی تو دیکھ بھی رہے تھے؟ دیکھ بھی رہے تھے؟ یہ بھی قرآن میں ہے، سورہ نجم 27واں سپارہ ہے، سورہ نجم حافظ بیٹھے ہیں نا، 27ویں سپارے میں ہے جی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ آیت ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس طرح تیر اور تیر کمان میں فاصلہ کوئی نہیں، پھر میرا اور ان کے درمیان میں فاصلہ کوئی، یہ میں قرآن سنا رہا ہوں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس طرح تیر اور تیر کمان کے درمیان میں فاصلہ نہیں، پھر ہم دونوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک بار قبلی والے سے پوچھا یا رسول اللہ ویکھے ایسی کہ نہیں، ویکھے ایسی کہ نہیں؟ میرے نبی ہنس پہ تھے، چپ ہو گئے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہنس پہ تھے، چپ ہو گئے، اگو جواب نہیں دیتا، تے نکاح ویلے کو یہ نہ بھی آ کے قبول ہے، چپ کر جائے ہنس پوے تو انہوں بھی قبول ہی سمجھا جائے، کیوں مولانا؟ قبول ہی سمجھا جاتا ہے نا،
تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ 7ویں سپارے کی آخری رکوع میں ایک آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، یہ قرآن ہے، وہو یدرک الابصار، اس کی آنکھ سب کو دیکھتی ہے۔ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن اس کی آنکھ سب کو دیکھتی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک دن جبل طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا نا کہ اللہ مینوں دیدار کرا دے، اگر یہ ناممکن ہوندا تے موسیٰ آکھ دے کیوں؟ معلوم ہوندا کوئی لین ہے وچ، کوئی پک ڈنڈی نکل آندی ہے۔ اگر نہ ہوتا تو نبی کبھی نہ کہتا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ موسیٰ علیہ السلام کا کہنا معلوم ہوتا کو راستہ ہے۔ اور پھر یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کسی کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کسی کی آنکھ نہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ کی آنکھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی تسی کسی کے ہیں۔ محمد مصطفیٰ پر یہ جملہ نہیں بولا جا سکتا کہ کسی کی آنکھ، وہ اس کا ہے وہ اس کے ہیں، وہ اس کا ہے وہ اس کے ہیں، وہ ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک۔ السلام علیکہ، سمجھ آ رہی میری گل؟ ناراض نہیں ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی، میرا نبی تیرے اتے میرا سلام ہو گئے، السلام علیکم۔ اب سامنے تو ہے محمد الرسول اللہ، جبریل بھی کوئی نہیں، دونوں ہیں، اللہ ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے اے میرے محمد تجھ پہ سلام ہو، کہا اے میرا نبی تجھ پر میرا سلام۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی ہونے کا جو رشتہ ہے یہ محمد کے ہونے سے بھی بڑا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے وڈے رشتے کا ذکر کیا، نبی کنوں آکھ دینے؟ کدے کلے بہ کے سوچیا جائے؟ سانو تے نبی دا نام دا ہی نہیں پتا، نبی دی شان دا ہی نہیں پتا، سانو تے مولویاں پتہ نہیں کیڑے راہ لے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ کیا؟ زور سے بولو۔ نبی کا معنی عربی کے اندر خبر کو اخبار کہا جاتا ہے، انباء کہا جاتا ہے۔ جب خبریں چلتی ہیں سعودیہ میں، عربوں میں، ٹی وی پہ، تو اعلان ہوتا ہے الانباء، اب خبریں شروع ہوں گی۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام نبا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ نبا، نبی، خبر دینے والا، اس کو نبی کہتے ہیں، اور شریعت میں اس کو نبی کہتے ہیں، توجہ ہے، جیڑا او دیاں خبراں دے تے رب اونوں آکھدے نے جیڑا اے دیاں خبراں دے۔ سبحان اللہ۔ نبی اونوں آکھدے نے جیڑا او دیاں گلاں دسے، تے رب اونوں آکھدے نے جیڑا اے دیاں گلاں دسے۔ ساڈے اکابرین نے لکھیا ہے نبی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ پر پہرا نبی کا ہوتا ہے۔ توجہ دینا میری بات پر، نبی کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے کان پر اللہ کا پہرا ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے عقل پر، فکر پر، دماغ پر پہرا اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے سینے پر، جس کے دل پر، جس کے روح پر پردہ، قبضہ، پہرا، زور سے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں پر بھی پہرا، جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، صبح بچہ ضد کرتا ابا میں بھی بازار جاؤں گا، آپ نے کہا بیٹا رش ہوتا ہے، آج کل عید کی شاپنگ ہو رہی ہے، کہیں چھوٹ جاؤ گے، گر جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے، لیکن بچہ ضد کرتا ہے۔ اتنے میں بچے کی اماں کہتی ہے لے جاؤ، کی ہے بچہ ہی ہے نا ضد کر رہے ہیں، لے جاؤ، تسی لے آئے۔ بازار وچ ممکن ہے آپ کا خیال کہیں اور چلا جائے، بچے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، کسی گلی میں وہ گر جائے یا گم ہو جائے، ممکن ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا نبی وہ ہوتا ہے
جس کا ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، دنیا کے بازاروں میں چلانا ہوتا ہے، میرا نبی کہیں ادھر ادھر نہ چلا جائے، اس کا پورا بٹن میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میں چلاتا ہوں، میں گھماتا ہوں، پہرا میرا ہوتا ہے۔ اور اگلا نبی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، زور سے زور سے، سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، فرمایا آدم گارے میں تھے، توجہ دینا، آدم گارے میں تھے، میرے سر پہ نبوت کا تاج میرے اللہ نے رکھ دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جب بنے پہلے آئے آخر میں، درمیان میں کہاں رہے؟ کسی نے کہا کتب ستارے وچ رہے، کسی نے کیا چن وچ رہے، ستارہ چھوٹا ہے میرے نبی دا نور وڈا ہے، چن چھوٹا ہے میرے نبی دا نور وڈا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وہ چن بڑا چھوٹا ہے، چن بڑا چھوٹا ہے میرے نبی دا نور، اے تے اتنا چھوٹا ہے انج کر دین او دو ٹکڑے ہو جاندا ہے۔ ایک تربت الساعۃ وانشق القمر سراجا منیرا، سراج منیر، جویں دوپہر دے ویلے 12 بجے اج کل دا موسم ہے، اللہ تیرا نبی جمال جمال، تو چن نال نبی نو تشبیہ کیوں نہیں دے رہا؟ جواب ملدا ہے چن 14ویں دا بھی ہوئے بلب جلان دی ضرورت پیندی ہے، بتی جلان دی ضرورت پیندی ہے، بازار وچ بھی گھر وچ بھی، تے دن دے 12 بجے ہون، سورج چمک رہا ہوئے، پھر گھر دے اندر بھی، صحن وچ بھی، روڈ تے بھی بتی جلاؤ، گھر والا بیوی نو آکھدا ہے بل تیرا ابے دینا ہے یا میں دینا ہے؟ سورج چڑھیا ہے پھر بھی تو بلب جلایا ہویا۔ اللہ فرماندے نے میرے محمد دی نبوت دا سورج چڑھ گیا، ہن کسے کانے دی، کسے انے دی، لولے دی، لنگڑے دی، ربوے والے دی، قادیان والے دی، کسے ہور دی بتی دی ضرورت۔ اوے اللہ دے بندیو، گڈی دے 2 بلب اگے لگے نے، ایک بلب ٹوٹا ہوئے موٹر وے تے گڈی لے جاؤ چلان ہو جائے گا۔ اللہ کہندے نے میرے دین والے موٹر وے تے بھی ایک اکھ والا نبی چل نہیں سکدا۔ یا اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ السلام علیکہ ایھا النبی، نبی دا معنی کیے؟ اللہ فرماندے نے میرا سونا تیرے سر تے میرا ہاتھ ہے، نبی او ہوندا ہے جے دے سر تے رب دا ہاتھ ہوئے۔
دوسرا معنی کرا نبی وہ ہوندا ہے جے سر وچ کنگیاں بھی رب آپ کردا ہوئے، نبی وہ ہوندا ہے جے سر وچ تیل بھی اللہ اپنے ہتھاں نال لاندا ہوئے، ہائے ہائے، نبی وہ ہوندا ہے جے دا ہاتھ اللہ دے زور نال، تے اگلا معنی کراں بیاڑی والےو خوش ہو جاؤ گے، نبی اونوں آکھدے نے جے دے سر تے رب دا ہاتھ، صحابی اونوں آکھدے نے جس دے سر تے مصطفیٰ دا ہاتھ، نبی اونوں آکھدے نے جدیاں اکھاں وچ سرما رب پاوے، صحابی اونوں آکھدے نے جدیاں اکھاں وچ سرما کملی والا پاوے، نبی نو ویکھیاں رب دی پہچان ہوندی ہے، صدیق نو ویکھیاں مصطفیٰ دی پہچان ہوندی ہے، فاروق نو ویکھیاں مصطفیٰ سمجھ آندا ہے، اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، 26واں سپارہ ہے سورہ فتح دی آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ، اللہ دعویٰ کر رہے نے، اللہ اعلان کر رہے نے محمد اللہ دا رسول ہے۔ میں آکھیا اللہ جی ساڑی دنیا دا اصول ہے، جدو کوئی دعویٰ کیتا جاندہ ہے، کوئی دلیل دیتی جاندی ہے، کوئی گواہیاں پیش کی دیا جاندیاں نے، کوئی ثبوت دیتے جاندے نے، تو دعویٰ تے کر دیتا ہے محمد اللہ دے رسول نے، کوئی دلیل تے دے، کوئی دعویٰ تے دے، کوئی ثبوت تے دے، اللہ فرما دینے اگے پڑھ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے جڑے سجے کھبے بیٹھے نے، جڑے میرے مصطفیٰ دے اگے پیچھے بیٹھے نے، انہاں نو ویکھ لے تینوں مصطفیٰ سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکہ ایوہ النبیو، ایتھے بس نہیں کی تھی، اللہ نے فرمایا ورحمت اللہ، سلام دے نال نال اللہ فرما دے نے میرا نبی میریاں رحمتاں جدوں آسمان تو آن گیاں پہلے تیرے تے آن گیاں، سبحان اللہ۔ پھر میں تینوں رحمتاں دا مرکز بنا کے تینوں بجلی، لوگ آکھ دے نے نبی نو نور نہیں من دے، اے اپنے جے امن دے نے، اللہ دی قسم نہیں نور تے نور رہا، اسی تے اپنے نبی نو نور دا بجلی گھر مننے ہاں، سارا نور اتھوں ہی نکلدا ہے، سارا نور اتھوں ہی نکلدا ہے۔ ہن کسے نو دیانت دا نور چاہیدا ہے ایتھوں ملے گا، کسے نو امانت دا نور چاہیدا ہے ایتھوں ملے گا، کسے نو سیاست دا نور چاہیدا ہے، اے ریاست مدینہ ایویں نہیں بن جاتی، کسے نو سیاست دا نور چاہیدا ہے ایتھوں ملے گا، کسے نو خلافت دا نور چاہیدا ہے ایتھوں ملے گا، کسے نو حکومت دا نور چاہیدا ہے ایتھوں ملے گا۔ حضرت حسنین کریمین زور نال آکھدو رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینے دے بازار وچ کھیڈ رہے نے دونوں بچے، تے نال کون ہے؟ حاتم تائی دا پوتا، حاتم تائی عیسائی سی تے سخی بڑا سی، اس سخی دا نام اج تک اللہ باقی رکھیا ہے، عیسائی سی۔ اللہ فرماندے نے جڑا سخی ہوئے پاویں کافر ہوئے یا مسلمان، او دا نام قیامت تک باقی۔ اللہ اکبر۔ او دا پتر سی حضرت حاتم، عدی بن حاتم، یہ صحابی ہوئے، مسلمان ہوئے، مدینے آباد ہوئے، ایسی شان والا صحابی سی۔ توجہ دو گے میری بات سمجھ آئے گی، تسی تے میں بچیاں تھیاں لے ہاں۔ ایک دن میرے پاک نبی نے فرمایا عدی میرے گھر تھیاں ختم ہو گئی ہیں، کوئی ہندیاں تے میں تیری نکال دے، ایڈی شان والا۔ او دا بچہ تے حسنین کریمین مدینے دے بازار وچ کھیڈ رہے نے، کھیڈدیاں بچیاں دی لڑائی ہو گئی، جویں ساڈے بچے پتنگ تے لڑ پئے، اج کل تے کرکٹ دا بال تے بیٹ آ گیا، اوتھے لڑائیاں ہو گئیاں، ہن موبائل فوناں تے لڑائیاں۔ اے کی آندے نے وہ جڑی ٹک ٹاک تے ہور بلاواں جڑیاں نے، لڑائیاں شروع، اج میں انہیں مار دیتے، وہ آخدا میں انہیں مار دیتے، ایتھے مارن نوں بیٹھے، لڑ گئے بچے۔ لڑائی کی سی؟ حاتم تائی دا پوتا کہنے لگا میرا دادا بہت بڑا سخی تھا، حسنین کریمین نے کہا ہمارا نانا بڑا سخی تھا۔ زور نال سبحان اللہ بول دیو، بیاڑی والے وہ یاد رکھو گے اس گل نوں، پتہ نہیں تسی سنی نہیں سنی۔ حاتم تائی دا پوتا آکھدا میرا دادا بڑا سخی سی،
حسنین کریم آخدے نے چلو ساڈا نانا وڈا سخی سی. سبحان اللہ. ہن حسنین نے آکھیا اچھا پہلے تو بول تیرا دادا کڈا وڈا سخی تھی. وہ کہندا میرے دادے دی ایک کوٹھی سی, او دے 10 دروازے سن. کنے؟ زور نال کنے؟ لوگ لین لگدے سن. ایک دروازے تو آندے سن روٹی ملدی سی, دوسرے دروازے تو آندے سن نقدی ملدی سی, تیسرے دروازے تو آندے سن کپڑے ملدے سن, چوتھے دروازے تو آندے سن بکریاں ملدیاں سن, پنجویں دروازے تو آندے سن گھوڑے ملدے سن, فلانے دروازے تو آندے سن اٹھ مل جاندے سن. شام ویلے وہ بندہ مالا مال ہو کے واپس جاندا سی. آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں ہنس پے, دونوں ہنس پے. کہنے لگے کوئی سخاوت ہے. ایک بندہ لین آیا تو وہ سارا دن پھردا ہی رہے, کدے اس دروازے تے کدے اس دروازے تے کدے. ساڈے نانے دی کوٹھی کوئی نہیں سی. آئے ہائے او مسجد نبوی تے فرش تے بیٹھا ہوندا سی. کوئی حکومت لین آیا اوتھوں ہی مل گئی, کوئی وزارتاں لین آیا اوتھوں ہی مل گئی, کوئی قرآن لین آیا اوتھوں ہی مل گیا, کوئی حدیث لین آیا اوتھوں ہی مل گیا, کوئی کلمہ لین آیا اوتھوں ہی مل گیا, کوئی دین اگلی کوئی جنت لین آندا سی, انہوں چکر نہیں سن لانے پیندے. ایک لحظے چاہندا سی تے کافر ہوندا سی, جدو جاندا سی تے جنت لے کے جاندا سی. ورحمت اللہ ورحمت اللہ. میرا نبی صرف سلام نہیں, آج تو بعد میری ساریاں رحمتاں دا مرکز بھی تو ہے. وبرکاتہ, میرا نبی رحمت ہو رہے, برکت ہو رہے. آج میں تینوں دینا رحمتاں بھی تینوں دتیاں, برکتاں بھی. علماء بیٹھے نے قرآن چھوٹی جی صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. بعض علماء نے تو معنی لکھا ہے کوثر کا معنی حوض کوثر ہے, قیامت والے دن اللہ حوض کوثر دیں گے. لیکن اکثر مفسرین نے لکھا ہے نہیں نہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میرا نبی ہر خیر, ہر بھلائی, ہر اچھائی, ہر رحمت, ہر برکت, ہر نور, ہر شہدہ مرکز تو ہیں. اسی تینوں بنا دیتا ہے. اج تو بعد کسے نو ضرورت پے گی وہ تیرے دروازے تے آئے گا. تیرے ادھر یہ گلاں ہو رہی ہیں. جبریل سدرہ تے کھڑا ہے, اگے تے جا نہیں سکیا, اوتھوں زور نال بول نہ حالے وچ رہ السلام علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جس ویلے اتنیاں چیزاں مل گئیاں نبی پاک دا دل ودیا, اللہ مینوں اتنا کچھ دے رہا ہے تے میں اپنی امت واسطے نہ کچھ منگنا. آخری جمعہ جے اس مہینے دا, میں اپنی امت واسطے نہ کچھ لینا. اے امت اوتھے بھی یاد آئی. حالانکہ آندے نے یار یار دی جس ویلے ملاقات ہوئے تے او تیجی گل کردے ہی کوئی نہیں, اپنی ہی کردے نے. نہ اتنے اماں یاد ہوندی ہے, نہ ابا یاد ہوندا ہے, نہ بھرا یاد ہوندا ہے, نہ بہن یاد ہوندی, نہ اولاد یاد ہوندی. یار یار ہوندا, تنہائی مل جائے کسی کو. لیکن اللہ دے نبی نے اتنے بھی فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کہو سبحان اللہ, زور نال زور نال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ جس طرح میرے اتے رحمتاں تے برکتاں تے سلام آ گئے, اللہ میں ہاتھ بن کے دعا کرنا میری امت نو بھی کچھ دے دے. کہا میرا نبی جا تیرے صدقے ہون گے سارے گناہگار, لیکن انہاں نو بھی میرا سلام, انہاں نو بھی میرا. قرآن پاک میں جب تم سارے جنت میں جاؤ گے, جنت کے دروازوں پہ فرشتے آئیں گے, زور سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. او جدو تسی سارے جنت چ چلے جاؤ گے, پھر اللہ دی طرفوں آواز آئے گی سلام قولا من رب الرحیم. جبریل کھڑا ہے سدرہ تے, دونوں کی گفتگو سن رہا ہے. وہاں زور سے کہتا اشہدو اللہ الہ, زور سے زور سے زور سے
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व ये वो जिब्रील उथे पढ़िया इशारा की करदा अशहदु अल्ला ए सामने जेड़ा मेरा अल्लाह है ना मैं गवाही देना ए कल्ला है, ए कल्ला है, अकेला है, वहदहू ला शरीक है। ये कह के ते अपनी उंगली थले कर ते उंगली ऐथे रख के आखदा वा अशहदु अन्ना मुहम्मदन। एक शहादत जबान नाल उंगली नाल दोनों नाल दिती ते दूसरी शहादत सिर्फ जुबान नाल दिती, उंगली नाल नहीं दी। है वक़्त बहुत हो गया है। फिर आगे दरूद शरीफ है। ये बड़ी शेख साहब हुण मेरे को मेरा जुमा ईद तो बाद आज़ाद कश्मीर च है रावला कोट, तो उस तो बाद मेरा जुमा इंशाल्लाह मदीना शरीफ है। समझे 10 तारीख में इंशाल्लाह मैंने मदीने जाना, एक मीटिंग है वहाँ पे, तो फिर कभी ज़िंदगी रही। बस यहाँ तक आपको सुना दी नमाज। ये आखिरी जुमा है इस माह मुबारक। हम और आप सारे कहते हैं जुमातुल विदा। ये आखिरी जुमा नहीं होता, अल्लाह आपको और जुमे भी नसीब करे। यूं कहा करोगे कि इस माह मुबारक का आखिरी जुमा, ये जाती बहार के दिन है। किसके? ये अल्लाह का मेहमान हमसे जाने वाला है। ये अल्लाह ने हमारे पास मेहमान भेजा था। हम इसकी इज्जत कितनी कर सके कितनी नहीं कर सके वो अल्लाह जाने, अल्लाह का मेहमान जाने, या हम जानते। जितने दिन बाकी हैं अल्लाह इसकी इज्जत करने की तौफीक। दुआ करो ये अल्लाह का मेहमान राजी जाए। मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने, मेरे बड़े भाई ने मेरे पास एक मेहमान भेजा, ख़त दे के भेजा कि भाईजान ये मेरा एक दोस्त आ रहा है, ज़रा 3-4 दिन आपके पास रहेगा, इसकी ज़रूर खिदमत करना। आते वक्त ये मुझे शिकायत न करे कि मैं तुम्हारे भाई के पास गया था, मेरी खिदमत नहीं हुई। ये खुश आए, मैं उसकी खिदमत करता हूँ कि ये जाते वक्त मेरे भाई के सामने, चाचे मामे के सामने मेरी तारीफ़ करे, मेरी शिकायत न करे। अल्लाह ने भी मेहमान भेजा है। दुआ करो कि ये राज़ी जाए, आपकी तारीफ़ कर ले, आपकी शिकायत ना हो। हमारी शिकायत ना हो कि मैं गया था इसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। यूं कहे अल्लाह ये तो सारी रात दरवाज़ा खोल के बैठा था, मेरी इंतज़ार में कि अल्लाह का मेहमान कब आएगा। अल्लाह इसने मेरी बड़ी इज्जत की। ये 2-3 दिन है। वैसे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप पाकिस्तान वाले 30 रोज़े तो होने नहीं देंगे, होने दोगे कि नहीं? आपके 29 होंगे, मेरे 30 हो जाएंगे। मैंने सऊदी अरब में 1 रोज़ा पहले आपसे रख लिया था, मेरे 30 हो जाएंगे। उसके बाद मैं रखूँगा नहीं रखूँगा 1 रोज़ा, इसलिए कि आप 29 की करेंगे फिर मेरे 30 हो जाएंगे। जब आप 31 करेंगे तो मैं नहीं रखूँगा, ईद आपके साथ हो जाएगी। अब ये आखिरी दिनों का पैगाम एक तो ये है कि अल्लाह के इस मेहमान को राज़ी करके भेजिए। दरवाजे घर के दिल के खोल के रखने हैं। नंबर 2, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं जब ये आखिरी दिन आते मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बिस्तर पर कमर लगाते नहीं देखा। धोती बांधते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी ज़िंदगी आपने धोती बांधी है। धोती के ऊपर आप कपड़ा कस लेते कि फिर मैनू धोती नू कुंजड़ा ना पे, मजबूत हो जाए। एक एक गरीब की लिस्ट तैयार होती, एक एक मिस्कीन की लिस्ट तैयार होती। आप खुद अपने कंधों पे आटे और दाल और चावल के बोरे रखते, खुद उठाकर उसके घर पहुँचाने जाते। हज़रत बिलाल फरमाते या रसूलल्लाह मुझे दे दे मैं उठा लूँ। हुजूर फरमाते नहीं, गरीब की खिदमत करना ये अल्लाह की सिफ़त है। मैं अल्लाह की सिफ़त को खुद अपनाना चाहता हूँ कि गरीब के दरवाजे तक मैं खुद पहुँचा ले जाऊँ। कमर कस लेते आप और हमें कहते हुजूर ऐशा देण वाला जाग रहा है, तुसी सुतियां उठो, ये कोई सौण दे दिन ने, उसको लेने दे दिन। ये 2-3 रातें जो हैं ये जाती बहार के दिन हैं। पता नहीं अगला रमज़ान आपके नसीब में है, मेरे नसीब में है, नहीं है, ये अल्लाह जानता है। इनको कीमती बना। नंबर 2, रमज़ान में 1 दिया, 1 के बदले में 70 मिला, बाकी दिनों में 1 दिया बदले में 10 मिले। ये उसूल है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये उसूल टूट जाते हैं। कभी कभी कहता है बेहिसाब देता, फिर वो न 10 का हिसाब करता है न 70 का हिसाब करता है।
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، لام کے بھی 10 درجے ہیں، الف کے بھی 10 ہیں، میم کے الگ ہیں، کہو الف لام میم 30 درجے مل گئے، لیکن اگر رمضان میں پڑھا الف لام میم تو قانون کے مطابق 70 مل گئے۔ کتنے؟ 70، 1 2 کے تو 70 ملے، اور وہ چاہے تو بے حساب دے۔ یہ آپ کا مدرسہ، سب سے پہلے گھر والے حقدار ہوتے ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے اس مدرسے کا تعاون کریں۔ کتنے غریب فقراء طلباء پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، مدرسہ صرف زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عمارت، بلڈنگ سے نہیں چلتا، مدرسہ طالب علموں سے چلتا ہے۔ آپ بچوں کو بھیجیں، بچے پڑھیں، انے ہی پہ چھڈو، لولے لنگڑے ہی پہ چھڈو، انشاءاللہ وہ انا بھی مدرسے میں آتا ہے نا تو قاری تاج محمود بن جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ نبینہ بھی آتا ہے تو قاری فتح محمد بن جاتا ہے، وہ نبینہ بھی آتا ہے تو قاری محمد علی بن جاتا ہے۔ ایک بات آخری کہہ دوں، یہ 1400 سال ہو گئے نا اسلام کو، یہ آخری جو 6 صدیاں ہیں نا اسلام کی، ہر صدی میں قرات کا جو امام گزرا ہے وہ نابینا گزرا ہے۔ اللہ ہر 100 سال کے بعد ایک امام پیدا کرتا ہے، ایک مجتہد پیدا کرتا ہے۔ قرات کے جو امام اور مجتہد گزرے، یہ آخری 600 سال میں سارے کے سارے نابینا، تو اسی تے انا نبینا سمجھ کے ساڈے حوالے کیتا، الحمدللہ اساں انہوں چھل چھل کے قاری تے عالم تے حافظ بنا کے تو انہوں واپس کر دیا۔ اے بھٹیاں نے، منڈیاں نے قرآن دیاں مدرسے جڑے، اسی بھی انہاں مدرسے کی پڑھیں۔ بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قیامت والے دن تمہاری شفاعت کرنے والے۔ نمبر 3، علماء کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ علماء کو سلامت رکھے۔ علماء ہیں تو آپ کا دین ہے، یہ مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں۔ کفر علماء کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ علماء کو بدنام کر دو تاکہ یہ لوگ نفرت کر جائیں علماء سے، نہ کوئی مسجد کی طرف جائے نہ کوئی مدرسے کی طرف جائے۔ مشینریاں بن گئی ہیں آج کل، ایسے صحافی بنا لیے گئے ہیں جو سارا دن بھونک بھونک کے علماء کے خلاف ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں۔ علماء ہیں تو ہمارا دین، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ حضرات کو جزا دے۔ اتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، میری باتوں، پہلے میرا پروگرام تھا آج افطاری یہیں کریں گے، لیکن رات کو بھی ایک جگہ ختم پہ میں نے پہنچنا ہے، وہاں میرا بیان ہے شور کوٹ کی طرف، تو انشاءاللہ افطاری بھی میری وہیں ہوگی، بیان بھی وہیں ہوگا کل۔ جی قریشی صاحب کی نعت ہیں، سبحان اللہ، یاد کرا دیا، اچھا ہے۔ اور کہہ رہے تھے نا کہ اللہ پاک نے جو کام دائش سے لیا ہے وہ نبیوں سے بہت لیا ہے، تو ایک ساتھی ہمارے یہ بھی ہے ماشاءاللہ، یہ صرف قرآن کے قاری ہی نہیں بلکہ شاعر ہیں، اور ایسے شعر کہتے ہیں کہ آپ سن کے خود جو ہے آپ کے ذہن جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ واللہ ان قاری سے میں کتنا بڑا اکرام سرمایہ دے گا۔ تمام حضرات بازو طریقے سے سنیں، تو کوئی ہاتھ جو ہے وہ خالی نہ جائے، کوئی ہاتھ خالی نہ جائے۔ ایک دفعہ ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، اللہ اکبر۔ حضرت محترم، ہمارے مدارس جو ہیں کیسے چلے، ان کی تاریخ ایک شعر میں بیان کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا کہ وہ مدینے سے پھوٹی کرن پہنچی دیوبند بہاری تلک، سبحان اللہ۔ وہ مدینے
مدرسے کو. ہر طرف میں کدے کھل گئے، سب کے ہاتھوں میں جام آ گیا. اب یہ ہے کہ آپ کا ساتھ اٹھ جاؤں گا، یہ بتائیں ہمارے آقا جیسا کوئی ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو سب اعلان کریں گے کلام میں آئے گا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. لیکن یہ کہ آپ سب شامل ہو. تو جو کیجیے گا کہ میرے نبی کے جیسا پیغمبر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. میرے نبی کے جیسا پیغمبر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. شرمائنا محبتوں سے بول رہے ہیں، آگے والے پیچھے والے دائیں والے بائیں والے سب بول رہے ہیں میرے نبی کے جیسا پیغمبر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. برتر کو چھوڑو، برتر کو چھوڑو، ان کے برابر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جبریل ابھی جگ گھوم کے بولے، جبریل ابھی جگ گھوم کے بولے، پائے محمد چوم کے بولے. جبریل ابھی جگ گھوم کے بولے، پائے محمد چوم کے بولے. آپ سے اچھا، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. بولو کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اور آقا تو ہے، آقا سب کا سرور، تو ہے آقا سب کا سرور. میں تیرے نوکر کا نوکر، تو ہے آقا سب کا سرور. میں تیرے نوکر کا نوکر. آقا تجھ سا مالک، تجھ سا مالک، سب بولیے گا تجھ سا مالک، مجھ سا نوکر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. تو شکریہ کو سکتا. حضرت محترم حضرت قاری صاحب درود شریف کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور مجھے سلام کے حوالے سے فرمائش ہوئی تھی، لیکن فی الحال میں دو شعر درود شریف کے حوالے سے پڑھ کے اس کے بعد سلام کی طرف آجم. اگر ٹائم ہوا تو ورنہ پھر میں الوداع مہاجرت پیش کر کے یاد دے رہوں گا. توجہ کیجیے گا ہم درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. توجہ کیجیے گا کہ خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں. جو درود پڑھتے ہیں سب بولیں گے درود پڑھتے ہیں. خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں. خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں. خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں. غلام ساقی کوثر درود پڑھتے ہیں. اور جو اب تک خاموش رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی خاموش نہیں رہے گا. اس شعر پر میں حضرت قاری صاحب کی خصوصی بات چاہوں گا کہ نہ پڑھ سکا یہ ابو جہل کا مقدر تھا، نہ پڑھ سکا یہ ابو جہل کا مقدر تھا، نہ پڑھ سکا یہ ابو جہل کا مقدر تھا. نبی کو دیکھ کے پتھر درود پڑھتا، نبی کو دیکھ کے پتھر درود پڑھتے. اور بتا شہد کی مکھی شہد ہے کیوں میٹھا، بتا شہد کی مکھی شہد ہے کیوں میٹھا، بتا شہد کی مکھی شہد ہے کیوں میٹھا. کہا کہ ہم تو نبی پر درود پڑھتے ہیں، کہا کہ ہم تو نبی پر درود پڑھتے ہیں. زمین کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا، زمین کربلا سے یہ آ رہی ہے صدا، زمین کربلا
السلام 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 بولو بولو السلام 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 دیکھ دعا ہے اللہ آج جو دعا سے آپ پر سلام پڑھے اس کو اسی سال توفیق دے کہ وہ آ کر کے امت خدا کے سامنے جا کے سلام پڑھے کوئی زبان پھیلنے محبت سے پڑھے شان زی شان کو شان قرآن کو شان زی شان کو شان قرآن کو روح ایمان کو رب کے مہمان کو روح ایمان کو روح ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 آمینہ مائی کو آپ کی دائی کو آمینہ مائی کو آپ کی دائی کو بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو السلام 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 اور عشق کے فقر کو علم کے قصر کو عشق کے فقر کو علم کے قصر کو طے کرے صبر کو طے کرے صبر کو بنت ابوبکر کو طے کرے صبر کو بنت ابوبکر کو السلام 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 اور عاشق زار کو زانو یار کو عاشق زار کو زانو یار کو چار کے چار کو ان کے ہر یار کو چار کے چار کو ان کے ہر یار کو السلام 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 ان کو بولے شجر السلام السلام معذرت کے ساتھ مجھے احساس ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے بھارت میں بھی روکی شیئر کر رہا ہوں کہ ان کو بولے شجر السلام السلام ان کو بولے ڈگر السلام السلام ان کو بولے قمر السلام السلام ان کو بولے حجر السلام 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 اور بہاری والوں آپ سب کی طرف سے اس میں ضرور شامل ہو جائیے گا کہتا ہوں کہ ایسا جب تو جائے مدینہ نگر لے کے جانا تو اس دل کا حال و خبر کہنا آقا سے جا کر یہ پیش نظر کہنا آقا سے جا کر یہ پیش نظر ہاں بہاری میں سب یہ بہاری میں سب کہہ رہے ہیں غلام السلام ہو رہا ہے ہم اس کی قدردانی نہ کر سکتے دعا فرمائیں چند گھڑیاں باقی رہی اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق دے آخری کلام سے میری حاضری مکمل الوداع الوداع ہو رہا ہے جدا الوداع الوداع ہو رہا ہے جدا مومنوں ماہ رمضان ہے الوداع رو رہی ہے زمین آسماں ہم ذرا رو رہی ہے زمین آسماں ہم ذرا مومنوں ماہ رمضان ہے الوداع 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 ہو رہا ہے جدا اور کیسا سحری کا تھا وقت پیارا ہنسی رحمتوں کا مہینہ یہ تھا بلیتی کیسا سحری کا تھا وقت پیارا ہنسی رحمتوں کا مہینہ یہ قابل یقین
ہم کو ملنی تھی بے حد روحانی غذا، مومنوں ماہ رمضان ہے الوداع 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 ہو رہا ہے جدا۔ اور انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ آج الحمدللہ آج کل ہماری مساجد میں رونق ہے، لیکن عید والے دن سے کیا حالات ہوتے ہیں؟ شاعر نظر کشی کہتا ہے کہ آج مسجد میں رونق جو ہے ذی قدر، کل کو آئے گی مسجد یہ خالی نظر۔ آج مسجد میں رونق جو ہے ذی قدر، کل کو آئے گی مسجد یہ خالی نظر۔ قید سے کھل کے شیطان پھسلائے گا، مومنوں ماہ رمضان ہے الوداع 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 ہو